ایک بہت بڑے دانا بزرگ تھے، بہلول دانا۔ ان کی ایک عجیب بات تھی، لوگ انہیں اکثر ایسی جگہوں پر روتے ہوئے دیکھتے جہاں کوئی رونے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کبھی مسجد کے باہر تو کبھی قبرستان میں۔ ان کے آنسوں کے پیچھے ایک بہت گہرا راز چھپا تھا، ایک ایسی کہانی جو ہمیں زندگی اور موت کا سب سے بڑا سبق سکھاتی ہے۔ یہی وہ سوال تھا جو ہر کسی کو پریشان کرتا تھا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ جہاں لوگ سکون پانے جاتے ہیں وہاں بہلول دانا آنسو بہا رہے تھے، اور قبرستان کی خاموشی میں ان کا رونا کس حقیقت کی طرف اشارہ تھا؟ آئیے آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو کہانی کا پہلا منظر ہے ایک مسجد کا۔ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن بہلول دانا وہ مسجد کے اندر نہیں بلکہ باہر دروازے پر بیٹھے زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے قریب جا کر پوچھا، بزرگوں، سب تو اندر دعا مانگ رہے ہیں، آپ یہاں باہر بیٹھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ بہلول نے اپنے آنسو پوچھے اور جواب دیا، میں لوگوں کی اللہ کے ساتھ صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہ جواب سن کر تو وہ شخص اور بھی حیران ہو گیا، بھلا یہ کیسی صلح تھی جو مسجد کے دروازے پر ہو رہی تھی؟ اس شخص نے فوراً پوچھا، تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ صلح ہو گئی کیا؟ اس سوال پر بہلول نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ان کی آنکھوں میں مایوسی صاف نظر آ رہی تھی۔ بہلول نے کہا، اللہ تو مان گیا ہے، وہ تو معاف کرنے کو، صلح کرنے کو بالکل تیار ہے، لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے۔ یہ اپنی دنیا میں، اپنے کاموں میں اتنے گم ہیں کہ انہیں پرواہ نہیں۔ یہ تھا پہلا سبق کہ زندوں کے پاس موقع ہے مگر وہ غفلت میں ہیں۔ چلے اب کچھ دن آگے بڑھتے ہیں۔ منظر اب بالکل بدل چکا ہے۔ مسجد کی رونق نہیں بلکہ قبرستان کی ویرانی اور خاموشی ہے۔ وہی شخص اتفاق سے قبرستان سے گزرا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہلول دانا قبروں کے بیچ میں بیٹھے ہیں اور اسی طرح رو رہے ہیں۔ آنسو وہی تھے لیکن جگہ اور ماحول بالکل مختلف تھا۔ اس شخص کو فوراً مسجد والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے قریب جا کر پوچھا، بزرگوں، آج یہاں بھی صلح کروا رہے ہیں؟ تو بتائیے آج کیا بنا، آج کون مان گیا ہے اور کون انکار کر رہا ہے؟ یہ سننا تھا کہ بہلول پہلے سے بھی زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کانپتی ہوئی آواز میں بولے، میاں، آج یہ لوگ تو سب مان گئے ہیں، سب کے سب، مگر اب وہ نہیں مان رہا۔ اور یہ اس کہانی کا سب سے تکلیف دہ، سب سے چونکا دینے والا موڑ تھا۔ انہوں نے سمجھایا کہ جو مٹی کے نیچے سو رہے ہیں نا، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب یہ اس ایک چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں جسے اپنی زندگی میں انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ بہلول نے کہا، یہ لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، جانتے ہو کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف ایک موقع کہ انہیں دنیا میں واپس بھیج کر صرف ایک سجدے کی مہلت دے دی جائے۔ لیکن افسوس، اب مہلت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ تو یہاں دو بالکل الگ تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جب زندگی تھی مسجد کے باہر، اللہ صلح کے لیے تیار تھا مگر انسان اپنی دنیا میں مگن تھا، اور جب موت آ گئی قبرستان میں تو انسان صلح کے لیے تڑپ رہا ہے مگر اب وقت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ بہلول دانا کے یہ آنسو دراصل ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ تھے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ زندگی کے سب سے اہم اصول کی ایک مثال ہے۔ شاید انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ وہ سوچتا ہے کوئی بات نہیں، توبہ بعد میں کر لیں گے، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے۔ مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ زندگی خود کتنی محدود ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں تو پوری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ زندگی میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، لیکن دنیا کی بھاگ دوڑ اور کبھی کبھی ہمارا اپنا غرور ہمیں غافل کر دیتا ہے۔ پھر موت آتی ہے اور موقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، پیچھے صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، ایک سچائی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ اور بندے کی صلح کا وقت صرف اس وقت تک ہے جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں۔ جس لمحے یہ ڈوری ٹوٹی، اس کے بعد کوئی فریاد، کوئی التجا کام نہیں آتی۔ تو بہلول دانا کے آنسوؤں کا اصل سبق کیا ہے؟ یہ ہمیں زندگی، موت اور سب سے بڑھ کر وقت کی قدر کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں؟ اس پوری کہانی سے ہم 4 بہت اہم باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی، موقع ہمیشہ نہیں رہتا۔ دوسری، آج زندہ لوگ جس ایک سجدے کو معمولی سمجھتے ہیں، کل مردے اسی کے لیے ترستے ہیں۔
تیسری، روح کے معاملات میں ٹال مٹول کی آخری تاریخ موت ہے۔ اور چوتھی اور سب سے اہم بات، صلح کا، واپسی کا بہترین وقت کل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ابھی ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر توبہ کا دروازہ کسی بھی لمحے بغیر کسی وارننگ کے بند ہو سکتا ہے، تو پھر اس لمحے کی جس میں ہم ابھی سانس لے رہے ہیں، اس کی اصل قدر و قیمت کیا ہے؟